سلسلہ شروع ہوا کہ غزوہ بدر، احد، خندق، حنین، تبوک، اور پھر یہ سارے سلسلے جو چلتے رہے تو سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ پوری حیات طیبہ کے جس کا ذکر رب کریم نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ کہ اے میرے محبوب، یہ صرف آپ کو تلواروں کے تیروں کے زخم نہیں دیتے بلکہ یہ تو آپ کو اپنی زبانوں سے بھی زخم دیتے ہیں۔ ان کے یہ الفاظ اتنے کاٹ دار ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کے دل کو ان کے لفظوں سے تنگی ہوتی ہے۔ ہم جانتے ہیں ان کے ان لفظوں کو کہ جس کے سبب آپ کے دل کو تنگی ہوتی ہے، آپ کے دل کو غم پہنچتا ہے۔ اے میرے حبیب، آپ کے دل کا غم دور کیسے ہوگا؟ ہمارے یہاں تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ غم کو دور کرنا ہے تو یہ کر لو، غم کو دور کرنا ہے تو موسیقی سن لو، وہ کوئی کہتا ہے غم غلط کرنا ہو تو ایک گلاس پی لو۔ تو اس طرح کی ساری چیزیں غم دور کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب رب کریم نے فرمایا کہ میرے حبیب آپ کے غم کو دور کرنا ہے اور آپ کا غم کیسے دور ہوگا، تو فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کی تسبیح اور اپنے رب کی پاکی بیان کریں۔ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت اتنی کریں کہ یہاں تک کہ آپ اپنے رب سے جا ملیں۔ اس لیے ہمیں یہ پتہ ہے کہ حبیب آپ کے بے قرار دل کو قرار آئے گا ہماری تسبیح سے، ہماری تعریف سے، ہماری حمد سے، ہماری عبادت سے، ہمارے بندوں سے محبت کرنے میں، اپنی امت کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرنے میں، اس لیے کہ حبیب آپ کو لطف انہی کاموں میں آتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سب سے زیادہ پسند کیا تھا؟ عبادت کرنا، تسبیح پڑھنا۔ جیسے میں نے صبح فجر میں بھی آپ کو بتایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جب اللہ پاک تم کو نعمتوں کی کثرت کرے تو تم بھی کثرت کے ساتھ الحمدللہ کا ورد پڑھو۔ پھر اگر تم دیکھو کہ تمہارا دامن گناہوں کے سبب آلود ہو گیا تو پھر تم کیا کرو؟ فرمایا کثرت کے ساتھ استغفار پڑھو، استغفر اللہ۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم دیکھو کہ تمہاری رزق میں قلت ہو گئی تو پھر تم کیا پڑھو؟ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ برکتیں ہیں انہی سب چیزوں کے اندر۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں رمضان کے آخری 10 دنوں میں ڈے اور نائٹ میں کام کر کے روزہ نمازوں کو چھوڑ کر اور میں اتنا پیسہ کما لوں کہ پورے سال میرے لیے کافی ہو جائے، تو میرے رب نے فرمایا کہ یہ تمہاری نادانی تو ہو سکتی ہے لیکن اس میں تمہیں کوئی برکت نہیں ملے گی۔ برکت تو ہم نے ان لوگوں کو عطا کی ہے کہ جنہوں نے رمضان شریف کا آخری عشرہ اس انداز میں گزارا کہ جس میں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی حیات طیبہ میں رمضان کے آخری عشرے کو حضور گزارا کرتے تھے کہ میرے سرکار جب رمضان شریف کا یہ آخری عشرہ آتا تو بستر کو لپیٹ دیا جاتا کہ اب جو تھوڑی سی ہم نیند کرتے ہیں وہ نیند بھی اب نہیں ہوگی بلکہ وہ نیند بھی اپنے رب کے لیے وہ قربان ہے، اور اب اپنا سارا وقت جو ہے وہ عبادت میں گزرے گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دل کو قرار کیسے ملتا؟ تسبیح پڑھ کے، الحمدللہ کہہ کر، اپنے رب کی عبادت کر کے۔ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب کریم نے یہی فرمایا فَأَرْشَدَهُ اللَّهُ إِلَى مَا يَزُولُ الْغَمُّ، اللہ نے اپنے حبیب کو یہی عطا فرمایا۔ اسی وجہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو بنایا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ تمہارے محبوب کی آنکھوں میں تمہاری وجہ سے ٹھنڈ پڑ جائے تو تم نماز کی پابندی کرو۔ تم جتنی نماز پڑھو گے حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک تم بنو گے، اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ حضور کی آنکھوں کی زینت بن جاؤ گے اگر تم نماز پڑھو گے۔ اسی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے کان یطیل فی سجودتی، میرے سرکار اپنے سجدوں کو بہت طویل کیا کرتے تھے کیونکہ حضور کو
سجدوں میں سب سے زیادہ لطف آیا کرتا، اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ کہ بابا اگر سجدہ کرے تو پھر اولاد بھی تو سجدہ کرے نا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب اتنے لمبے سجدے فرمائے تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ میرے سرکار کے اسی صحن میں وہ آپ کی جگر گوشائے رسول سیدہ زہرا بطول فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا رات کے وقت میں آپ کی پوری رات سجدے میں گزرتی، اور جب صبح ہوتی تو رب کریم کی بارگاہ میں اس طرح سے وہ کہتی کہ اے میرے مالک، ایک رات تو اتنی بڑی کر دے کہ تیری یہ بندی فاطمہ تجھے دل بھر کے سجدہ کر لے۔ راتیں تیری چھوٹی ہیں، ہمارے سجدے پورے نہیں ہو پاتے، ایک رات تو اتنی بڑی کر دے کہ تیری یہ بندی تجھے دل بھر کے سجدہ کر لے۔ تو اس عبادت میں جو لطف آتا ہے، سجدے کو، پیشانی کو سجدے میں رکھ کر، زمین پر رکھ کر جو سجدے کا لطف ہے، اسی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اللہ اور بندے کے درمیان سب سے زیادہ جو قرب ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، جب بندہ اپنے ماتھے کو زمین پر ٹیک کر کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے مالک، میں کچھ بھی نہیں ہوں، ساری بڑائی تیرے لیے، ساری خدائی تیرے لیے، ساری شان و شوکت تیرے لیے، ساری عزت تیرے لیے، ساری قدرت تیرے لیے، اور میں تیرا ایک کمزور بندہ ہوں، مجھ پر اپنے کرم کی بارش کر دے، میں نے اپنی طاقت کے مطابق سجدہ کر دیا، اب تو اپنی شان کے مطابق عطا کر دے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ عبادت کرو، کوئی سی بھی عبادت کرو، لیکن اس میں دوام ہونا چاہیے، یعنی کوئی بھی عبادت شروع کرو تو پھر اس میں ہمیشگی اختیار کر لو اور ہمیشہ وہ سلسلہ تمہارا عبادت کا چلتا رہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے صحابہ کرام نے اس حدیث کو لیا ہے کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے۔ ایک شخص کی عادت ہے کہ وہ روزانہ 5 روپے صبح صدقہ کرتا، 5 روپے کوئی بڑی قیمت نہیں ہے، لیکن اس نے اس عمل کو اس نیت کے ساتھ کہ میرے سرکار نے فرمایا کہ محبوب عمل وہ ہے کہ جو روزانہ کیا جائے، ہمیشہ کیا جائے، تو اس نیت کے ساتھ اس نے روزانہ کے 5 روپے اللہ کی راہ میں صبح ہوتے ہی اس نے صدقہ کرنا ہے۔ تو شاید ان لوگوں کے کروڑوں اربوں روپے سے وہ بہتر ہو جائے گا کہ جو دکھاوے کے لیے خرچ کیے گئے، لیکن یہ 5 روپیہ جو اس نے رب کے اور محبوب کی سنت کی نیت کر کے اس نے دیا اور روزانہ اس پر اس نے یہ کام کیا، تو یہ عمل اس کا اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں وَإِن قَلَّ، اگرچہ تھوڑا سا ہو، اگرچہ تھوڑا سا ہو، عمل چھوٹا ہو، قلیل ہو، لیکن ہمیشہ اگر جاری رہے تو وہ عمل اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں نہایت مقبول ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جاء ثلاثت راحت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، راحت کہتے ہیں جماعت کو، 3 جماعتیں آئیں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس، یسألون، اور وہ پوچھنے کے لیے آئے تھے ان عبادت النبی، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عبادت کے بارے میں جماعت یعنی ٹولیاں آئیں پوچھنے کے لیے۔ تو انہوں نے جب سوالات کیے تو ان کو بتایا، فلما اخبروا، تو جب ان کو بتایا تو وہ اپنی عبادتوں پر ناز کرنے لگے، وہ جماعت یہ کہنے لگے کہ کہاں وہ اللہ کے رسول کے جن کا اتنا ہم نے نام سنا، اور کہاں ہم، لیکن ہماری عبادتیں تو شاید ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کی عبادت سے زیادہ ہے، معاذ اللہ، اس طرح کی بات انہوں نے کی۔ تو کہنے لگے فقالوا این نحن من رسول اللہ، یعنی وہ اب یہ کہتے ہیں کہاں ہم اور کہاں اللہ کے رسول۔ تو صحابہ کرام نے اس پر کہا کہ این نحن و این رسول اللہ، کہ تم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہو کہ تم بہت بڑی کوئی شخصیت ہو، تم کہاں ہو اور کہاں میرے سرکار کی ذات۔ وقد غفر ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اللہ نے ان کے سبب، ان کے پچھلوں کے اور ان کے اگلوں کے گناہ ان کے سبب معاف کر دیے۔ یہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے اور یہ حدیث کے اس وقت الفاظ ہیں۔ سورہ فتح 26ویں پارے کی یہ
پہلی آیت ہے لیغفر لک اللہ، دوسری آیت لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ ترجمہ کرنے والوں نے یہ ترجمہ کیا، اور آج تک عربی زبان سے ناواقف ہونے والے انہوں نے یہ ترجمہ کیا تاکہ بخش دے اللہ آپ کے سابقہ گناہوں کو اور آپ کے لاحقہ گناہوں کو۔ کیا کوئی امتی یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے نبی گناہگار تھے یا میرے نبی سے گناہ ہوگا؟ نبی پیدائشی معصوم ہوتا ہے، نبی گناہوں سے پاک پیدا کیا جاتا ہے، اور یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ نبی کی نہیں بلکہ نبیوں کے سردار سرور کونین کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ترجمہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان محدث بریلوی رحمہ اللہ نے فرمایا تاکہ لے جائے اللہ تعالیٰ آپ کے سبب آپ کے اگلوں کے اور آپ کے پچھلوں کے گناہوں کو، آپ کے سبب۔ تو صحابہ کرام نے اس وقت میں کہا کہ تم ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اللہ نے تو ان کے سبب ہمارے اگلے اور پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے۔ تو ان میں سے ایک نے کہا، وہ جو 3 جماعتیں آئی تھیں ان میں سے پھر ایک نے کہا انا اصلی اللیل، میں پوری رات نماز پڑھتا ہوں۔ انا اصوم الدہر ولا افطر، میں پے در پے بغیر افطار کے روزے رکھتا ہوں۔ تیسرے نے کہا انا اعتزل النساء، اور میرا عورتوں سے کوئی تعلق نہیں، یعنی میں نے کوئی نکاح وغیرہ میں نے نہیں کیا۔ ابھی وہ اپنی بڑائی کو بیان کر رہے تھے، اتنے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے۔ فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انتم الذین قلتم کذا وکذا، فرمایا کہ تم لوگوں نے ابھی ایسے ایسے کہا ہے۔ اما واللہ انی لاخشاکم واتقاکم لہ ولکن اصوم وافطر واصلی وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم ہے کہ مجھے ڈر ہے تمہارے لیے، اور میں ڈرتا ہوں یہ جو تم لوگوں نے باتیں کی میرے حوالے سے، تو سنو میں اللہ سے ڈرتا ہوں تم سب میں سب سے زیادہ، اور میں اللہ کے لیے تقوی مجھ میں تم سب سے زیادہ ہے، اس لیے کہ اللہ کا ڈر اسی کے پاس ہوتا ہے جس کے پاس اللہ کی معرفت ہوتی۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں، کیونکہ ان کے پاس اللہ کی معرفت کا علم ہوتا ہے۔ تو جس کے پاس صرف علم اور معرفت الہی کا، تو وہ خدا سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ تو جس نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہو تو وہ پھر کیسے اللہ کی معرفت رکھتا ہوگا، وہ کیسے پھر اللہ کا خوف رکھتا ہوگا۔ تو سرور کونین نے فرمایا کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں لیکن میں افطار بھی کرتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں آرام بھی کرتا ہوں، اور میں نے نکاح بھی کیے ہیں، میں نے شادیاں بھی عورتوں سے کی ہیں۔ جس نے میری سنت سے دوری اختیار کر لی وہ مجھ میں سے نہیں ہے، جو میری سنت سے دور ہوا، جس نے میری سنت کو ترک کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے ان کو فرمایا تم مجھ سے زیادہ خدا سے ڈرنے والے ہوگے، تم مجھ سے زیادہ عبادت کرنے والے ہوگے، تم مجھ سے زیادہ متقی ہوگے، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں تو افطار بھی کرتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں تو میں آرام بھی کرتا ہوں۔ وہ تیسرے نے کہا تھا نا کہ میں نے آج تک کوئی نکاح ہی نہیں کیا، تو آقا نے فرمایا ہم نے نکاح بھی کیے، اور جو میری سنت پر قائم رہے گا وہ مجھ میں سے، اور جس نے میری سنت کو ترک کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح سے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو العاص جلیل القدر صحابی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دربار میں آئے، اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا ہے کہ یہ پے در پے روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ کیا خیال ہے عبداللہ، ان کا نام ہے عبداللہ بن عمرو العاص، فرمایا کہ عبداللہ ایسا کرو کہ مہینے کے 3 روزے رکھ لیا کرو، مہینے کے 3 روزے رکھ لیا کرو۔ کون کون سی تاریخ کو؟ 13، 14، 15، چاند کی 13، 14، 15، اس کے اندر 3 روزے رکھ لیا کرو۔
کہنے لگے حضور اور دل چاہتا، اور دل چاہتا۔ فرمایا کہ ایسا کرو کہ اس کے ساتھ پیر اور جمعرات کا کر لو۔ کہنے لگے حضور اور دل چاہتا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا اور دل چاہتا ہے، ایک دن رکھو ایک دن چھوڑو۔ جوانی تھی، روزے رکھتے چلے گئے، وہ 3 بھی رکھے، پیر اور جمعرات بھی رکھا، ایک دن رکھا ایک دن چھوڑا۔ اب اگر اس کو کاؤنٹ کیا جائے تو یوں سمجھیں کہ مہینے کے کوئی 22-23 دن آپ کے روزے۔ عبداللہ بن عمرو العاص فرماتے ہیں کہ جب تک جوانی تھی تو بڑا لطف آتا تھا، لیکن جب ہڈیوں میں جان نہ رہی اور سانسیں کمزور پڑنے لگی، جسم میں ضعف کمزوری پیدا ہوئی، تو اس ٹائم پر الفاظ آپ کے کیا تھے؟ کہتے یا لیتنی اخذت برخصت رسول اللہ، اے کاش کہ جب آقا مجھ کو رخصت عطا فرما رہے تھے میں حضور سے رخصت لے لیتا۔ بھائی آقا نے فرمایا تھا نا میں 3 دن رکھ لو روزے، اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں اور رکھنا ہے، کہنا پیر اور جمعرات کر لو، اسی پر رک جاتے، کہنا نہیں اور رکھنے، کہنا اب آقا سے امانت لے لی، اے مرتا اے تو مر جائے لیکن اپنے نبی سے لی ہوئی امانت کو تو پورا کرنا پڑے گا۔ جب حضور نے وظیفہ دیا ہے تو میں تو سرکار کے اس وظیفے کو انشاءاللہ مرتے دم تک میں پورا کرتا رہوں گا۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اے کاش کہ حضور جب مجھ کو رخصت عطا کر رہے تھے تو شاید میں وہ رخصت لے لیتا۔ کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم حصیر، آقا علیہ السلام کے لیے ایک چٹائی تھی، باللیل یصلی علیہ، جب رات ہوتی تو میرے سرکار اسی چٹائی پر نماز ادا فرماتے، وبالنہار یجلس علیہ، اور دن جب ہوتا تو میرے سرکار اسی چٹائی پر امتوں کے فیصلے سنایا کرتے۔ رات میں اس پر نمازیں ہوتی اور دن میں اس پر امتوں کے فیصلے ہوتے۔ ومجتمعون الصحابہ یأتون ویصلون معه فی، تو صحابہ کرام علیہ السلام کا جو ہے وہ وہاں پر آتے وہ لوگ، اور وہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ اس اجتماع میں شامل ہوتے، اور بعد میں آقا اسی چٹائی پر کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھاتے اور صحابہ آپ کے پیچھے نماز پڑھتے۔ یہ ذکر قرآن میں ہے، رحمان کے بندے کہ وہ رات میں جب کھڑے ہوتے اپنے مصلوں پر تو ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ روتے روتے ان کے وجود پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے خوف خدا سے، لیکن وہی رحمان کے بندے جب دن کے اجالے میں نکل کر آتے ہیں تو ان کے نام سے قیصر و کسریٰ کے ایوانوں میں زلزلے طاری ہو جاتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عبادت میں، میرے سرکار نے عبادت میں جو ہے وہ مبالغہ نہیں فرمایا۔ بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے، اور بالخصوص کہ جب وہ مجمع میں آئیں قوم ان کو دیکھ رہی ہے، اتنا لمبا قیام کیا، اب ساری قوم انتظار میں بیٹھی ہے کہ حضرت والا کب جو ہے وہ اپنا قیام ختم کر کے سلام پھیریں گے، اور سلام کے بعد پھر ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم مبالغہ جب لوگوں میں ہوتے تو حضور مبالغہ نہیں فرماتے، بلکہ یہ فرمایا میرے آقا نے کہ جب تم اپنی نماز تنہائی میں پڑھو تم کو جتنا قیام کرنا ہے کرو، لیکن جب تم لوگوں کے لیے امام بنو تو اپنی نمازوں کو ایک درمیانی نماز بنا کر پڑھو، اس لیے کہ کئی صحابہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اپنے کاموں پر جانا ہوتا ہے، اور کئی اس زمانے میں عورتیں بھی آتی تھیں نماز پڑھنے کے لیے، یہ پہلے کی بات ہے۔ تو فرمایا کہ کچھ مائیں ایسی ہوتی ہیں جن کو اپنے بچوں کو دودھ پلانا ہوتا ہے، تو اپنی نماز کو اعتدال پہ کرو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم عبادت میں مبالغہ نہیں فرماتے۔ وعبادۃ اللہ فی حال نشط، میرے سرکار عبادت اس وقت کرتے جب آپ بالکل تر و تازہ ہوتے، سرکار ہمیشہ ہی تر و تازہ رہے۔ یہ تو آمنہ کے باغ کا وہ پھول ہے کہ جو اس پھول کو دیکھ لے اگر وہ مرجھایا ہوا ہو تو وہ بھی تازہ ہو جائے۔ تو کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ تو یہ پھول اصل میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے وہ پھول ہیں۔ تو یہ سارا چمن اگر کھلا ہے تو اسی پھول کے دم سے کھلا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے غلاموں کو فرما رہے ہیں کہ جب تم عبادت کے لیے آؤ
تو تمہاری یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے کہ تمہیں نیند آ رہی ہے، جسم میں جان نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، زبردستی بیٹھا ہوا ہے کہ میں نے جو ہے وہ نماز پڑھ دی ہے، میں نے تہجد پڑھ دی، اب وہ تہجد میں سجدے میں گیا تو سویا تو اٹھا ہی نہیں۔ تو اس طرح کا کوئی بھی معاملہ جو ہے وہ نہیں۔ سیدہ زینب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زوجہ ہیں، سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، انہوں نے ایسے 2 ستونوں کے ساتھ باندھی رسی اور اس رسی کے سامنے رکھا یا اس رسی کے ساتھ اپنی گردن کو باندھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ رسیاں بندھی۔ فرمایا میرے سرکار نے یہ رسیاں کیوں بندھی؟ تو وہ کہنے لگیں کہ میں نے رسی اس وجہ سے باندھی کہ جب مجھے اونگ آئے گی تو یہ رسی میرے سر کو ڈھلکنے سے بچائے گی اور میں عبادت میں مشغول رہوں گی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جب تم پر نیند غالب آنے لگے تو تم کو چاہیے کہ تم سو جاؤ اور سو کر اٹھو، اب تمہارے جسم میں جان ہے اور تمہارا دماغ اور تمہارا دل اب تر و تازہ ہو گیا سونے کے بعد جب اٹھے، اب آؤ تم اللہ کی عبادت کے لیے۔ کیا مطلب؟ کہ جب جسم پر عبادت بوجھ بننے لگ جائے تو اس وقت میں عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جو اپنے اوپر زبردستی غالب کر کے کہ وہ نیند میں جھوم رہا ہے لیکن تب بھی بیٹھا، اور اس میں کچھ میں اباؤں کا بھی ذکر کروں گا کہ بچہ جو ہے وہ جھوم رہا ہے، اس سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا، نہیں بیٹھو قرآن پڑھو۔ اب اس کی کیفیت کا بھی نہیں پتا کہ وہ ایسے جھوم رہا ہے لیکن اس کو زبردستی اس پہ ڈالا گیا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم بالکل تر و تازہ ہو تو اس وقت میں رب کریم کی عبادت کرو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، عن سعد بن ہشام قال قلت لعائشہ اخبرینی عن خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے دربار میں پوچھا گیا کہ ہمیں ہمارے نبی کے اخلاق کے بارے میں بتائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا، کس سے جا رہا ہے؟ زوجہ سے۔ بات یہیں پر روک کر ایک بات میں کہتا ہوں، کسی کی زوجہ سے اگر پوچھا جائے آپ کے شوہر نامدار کیسے ہیں، ارے ایک بات بھی نہیں سنتے، گھر میں آتے ہی مزاج کا ٹمپریچر ایسا بڑا ہوتا، آتے ہی بچوں کو مارنا شروع کر دیتے، آج تک میری کوئی بات نہیں سنی۔ یہ عورتوں کو شکوے کا ایک مرض ہے، اس نے 2-4 اگر 1-2 تعریف کیا تو 2-4 شکایتیں تو اس نے کرنی ساتھ میں، اگر 1-2 تعریف کر بھی دی کہ اچھے ہیں یہ، لیکن یہ عادت بری ہے، یہ اچھی ہے، یہ والی بری ہے۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ ہمارے سرکار کے اخلاق کیسے، ہمیں بتائیں۔ قالت الست تقرأ القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو قالت بلا، جو خاتون تھی سامنے انہوں نے پوچھا تھا تو ان سے پوچھا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قالت بلا، انہوں نے کہا جی بالکل قرآن میں نے پڑھا ہے۔ قالت فإن خلقه كان القرآن، میرے نبی کے اخلاق جیسے قرآن ہے یہی میرے نبی کا اخلاق ہے۔ قرآن نے جس کو حلال کہا میرے نبی نے اس کو دور کیا، قرآن نے جس کو حرام کہا اس کو دور کیا، حلال کا اس کو قریب کیا۔ جیسے قرآن امر بالمعروف کی دعوت دیتا ہے اور نہی عن المنکر سے قرآن روکتا ہے، جس طرح قرآن کتاب ہدایت ہے، محبوب کے اخلاق بھی بالکل قرآن کے مطابق ہیں، یعنی کوئی فرق نہیں تھا قرآن اور صاحب قرآن میں۔ وہ صورت کتاب کی تھی، یہ صورت جمال مصطفیٰ کی تھی، بس بات ایک ہی ہے، وہ کتابی ہے اور یہ صورت قرآن کی، یہ صورت ہے جو جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر آتی۔ تو یہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا۔ اس کے بعد قلت اخبرینی عن قیام رسول اللہ، ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قیام کے بارے میں بتائیے۔ قالت الست تقرأ، کیا تم نے نہیں پڑھا؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے محبوب رات میں کھڑے ہوا کریں لیکن تھوڑا،
حضور اتنا رات میں کھڑے ہوئے کہ آپ کے قدموں میں ورم پڑ گئے۔ پورے جہاں کو تو رب کریم فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کرو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ لیکن محبوب نے عبادت اتنی کی کہ رب نے فرمایا کہ اے میرے حبیب رات کے قیام کو تھوڑا کم کریں۔ تو سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ فرمایا۔ اس کے بعد فرماتی ہیں اے کہ بے شک سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے قیام کو اپنے لیے فرض کیا تھا، اور یہ تقریباً صحابہ اکرام نے بھی اپنے اوپر اس کو فرض کیا ہوا تھا رات کے تہجد کو۔ تو 12 مہینے یعنی تقریباً 12 شہر 12 مہینے تک یہ سلسلہ اسی طرح رہا۔ 12 مہینے تک قیام اللیل فرض کے طور پر ادا کرتے رہے، یہاں تک کہ نزلت آیا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ، اب یہ نازل ہوا کہ پڑھیں اس قرآن سے جو آپ کو آسانی ہو۔ تو اب یہ آسانی کا حکم آ گیا۔ تو اس وقت تک صحابہ کرام علیہ الرضوان نے اس انداز میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ لگ کر عبادت کی۔ بڑے مزے کی بات، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا زندگی کی کوئی ایسی بات جو کبھی آپ بھولے نہیں، آج بھی آپ کو یاد ہو، کوئی ایسی بات؟ یعنی مجھے کوئی کہے کہ کوئی ایسی بات جو آج تک آپ کو یاد ہو، تو کوئی کہتا ہے کہ جب پہلی مرتبہ میرے پہلے بیٹے نے مجھ کو بابا کہا، وہ دن میں آج بھی نہیں بھولا، جب میرے کانوں میں میرے بچے کی آواز بابا کہتے ہوئے آئی تھی، میں وہ دن نہیں بھولا۔ کسی نے کہا کہ وہ دشمن سر پہ سوار تھا اور اس نے بندوق میرے سر پہ لگائی تھی، ان قریب تھا کہ گولی مار دیتا، لیکن اس وقت میں غیبی امداد آ گئی اور میری جان بچ گئی، میں وہ دن نہیں بھولا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کوئی زندگی کی ایسی یاد جو کبھی آپ بھولے نہیں؟ فرمایا ہاں ایک یاد ہے جو میں کبھی بھولا نہیں۔ کہنا وہ کیا؟ کہنا میں اپنے نبی کے ساتھ قیام اللیل میں کھڑا ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قیام کیا، ایک سورت پڑھنے کے بعد پھر دوسری سورت کے بعد پھر تیسری سورت، سورہ بقرہ مکمل ہو گئی تو آل عمران، اور آل عمران کے بعد پھر آقا نے جب سورہ نساء شروع کی تو خیال مجھے یہ آیا کہ میرے پیر اب دکھنے لگے ہیں، میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتا ہوں۔ فرمایا وہ دن ہے اور آج کا دن میں اپنے دل کو یہ کوستا ہوں کہ تمہارے اندر یہ خیال پیدا کیسے ہوا کہ میرا نبی کھڑا رہے اور میں بیٹھ جاؤں؟ یہ خیال بھی کیسے آ گیا کہ میرا نبی کھڑا ہے اور میں بیٹھ جاؤں؟ یہ خیال بھی کیسے آیا؟ فرمایا آج تک میں اس دل کی اس سوچ کو میں نہیں بھولا۔ تو صحابہ کرام علیہ الرضوان، حضرت سیدنا مسروق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے فرمایا سألت عائشہ ای العمل کان احب، کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں وہ کون سا عمل تھا جو بہت زیادہ محبوب تھا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ قالت، سیدہ صدیقہ ہماری ماں فرماتی ہیں الدائم، وہ عمل جو ہمیشہ جاری رہے، ایک دن نہیں 2 دن کر کے ختم کر دینا نہیں، وہ عمل جو ہمیشہ جاری رہے، وہ عمل میرے سرکار کو بہت زیادہ پسند تھا۔ تو میں نے کہا قلت متی یقوم حین کان یصلی، کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کب اٹھتے تھے اپنی نماز فجر کے لیے؟ قالت اذا سمع الصارخ، جب چیخنے اور پکارنے والے کی آواز آتی تھی تو حضور اٹھ جاتے تھے۔ یہ فجر نہیں، یہ تہجد کی بات ہو رہی ہے کہ جب پکارنے والا کوئی پکارتا، صارخ کہتے ہیں زور سے چیخ کر پکارنا، عربی میں کہتے ہیں صرخ یصرخ، چیخ کر پکارنا۔ اذا سمع الصارخ، کہ جب پکارنے والا چیختا، آپ کو پتہ ہے وہ آواز کس کی ہوتی تھی؟ صوت الدیک، مرغے کی بانگ ہوتی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم مرغے کی بانگ پر اٹھ جایا کرتے تھے، اسی وجہ سے میرے سرکار نے فرمایا لا تسبوا الدیک فإنہ یوقظ للصلاۃ، مرغے کو گالی مت دینا کیونکہ وہ نمازیوں کو نماز کے لیے جگاتا ہے۔ یا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اذا سمعتم صیاح الدیک فاسألوا اللہ من فضلہ، جس وقت میں تم مرغے کی بانگ کو سنو اس وقت میں اللہ کا فضل طلب کرو،
اللہ سے مانگو، اس کا فضل، اس کی نعمت طلب کرو اس وقت میں جب مرغا بانگے دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ مرغا جب بانگ دے رہا ہوتا ہے تو وہ فرشتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو فرمایا اس وقت میں دعا مانگا کرو۔ اور اسی وجہ سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، بوقت تہجد ربنا عز وجل قال ينزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ينزل اللہ الى سماء الدنیا، کہ رب کریم آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، اور اس وقت میں رب کریم فرماتا ہے هل من يدعونی فاستجب له، ہے کوئی ایسا کہ جو مجھ سے ابھی مانگے اور میں اس کو ابھی عطا کروں، هل من يسألنی فاعطی، ابھی کوئی مجھ سے سوال کرے اور میں اس کو عطا کروں، من یستغفرنی فاغفر لہ، مجھ سے کوئی بخشش طلب کرے میں اس کو ابھی ابھی بخش دوں۔ اور یہ سلسلہ نماز فجر تک قائم رہتا ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا آج جو ہم نے یہ درس پڑھا کہ آقا علیہ السلام عبادت میں مبالغہ نہیں فرماتے، فرمایا میں روزہ بھی رکھتا ہوں تو افطار بھی کرتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں آرام بھی کرتا ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں۔ کیا مطلب کہ اپنی زندگی پر کسی چیز کو بوجھ نہیں بنا لو۔ ایک مبالغہ ہوتا ہے کہ پیر کانپنے لگ گئے، ٹانگیں کانپ رہی، اس وقت بھی وہ کہے نہیں میں نے اپنی پوری 500 رکعتیں آج کرنی ہے، تو آپ اطمینان کے ساتھ اپنی تر و تازگی کے ساتھ بھلے 10 رکعتیں پڑھیں، 8 رکعتیں آپ پڑھیں تر و تازگی کے ساتھ، تو وہ رب کریم کی بارگاہ میں ان 500 رکعتوں سے زیادہ مقبول ہوں گی کہ جس کے اندر انسان اپنے ہوش و حواسی کھو بیٹھا تھا، اتنا تھک گیا تھا کہ اب پاؤں بھی کام نہیں کر رہے اور عقل بھی کام نہیں کر رہی، پڑھنا کچھ چاہ رہا ہے لیکن زبان سے الفاظ کچھ اور نکل رہے ہیں۔ تو میرے سرکار نے ہمیں یہ درس دیا کہ عبادت جب کرو تو پورے تر و تازگی کے ساتھ، عربی میں کہتے ہیں نشاط، کہ جب تم بالکل چاق و چوبند ہو اس وقت میں اپنے رب کو یاد کرو۔ اللہ پاک ہمیں عبادت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ پوری یا نبی دعا کر، ہم در مولا پہ جا کر، پہلے کچھ نعتیں سنا کر، یہ پڑھے سر کو جھکا کر، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اے میرے مالک، آج ہم نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا درس سنا، ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کے دربار سے ان کی سنت کے مطابق تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں عبادت کا ذوق عطا کر دے، عبادت کا شوق
اور عبادت کا ذائقہ عطا کر دے۔ اے میرے مالک ہمارے دلوں کو اپنی عبادت میں ڈھال دے اور ہمیں بہت ہی تر و تازگی کے ساتھ، نشاط کے ساتھ اور تیری یاد میں کھو کر ایسی عبادت کر دے کہ اے مالک ہمیں توفیق عطا فرما۔ رب کریم ہم نے جو عبادتیں ماضی میں جتنی کی اپنے کرم سے قبول فرما لے، اپنے حبیب کے سجدوں کے صدقے قبول فرما، اور بقیہ زندگی میں جو اب رہ گئی تو آقا کی عین سنتوں کے مطابق ہمیں عبادت کرنے کی اب توفیق عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں اپنے محبوب علیہ الصلاۃ و تسلیم کے صدقے طفیل جہاں بھر میں جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ اس وقت دعا میں شامل ہیں، اے میرے مالک سب کی جائز تمناؤں، حاجتوں، مرادوں، روزوں، نمازوں، تلاوت قرآن سب کو قبول فرما کر سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔